بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پہ بڑا فضل اور کرم اور رحمت فرمائی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کے لیے بڑے فضل کے دروازے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ ایک فرض پڑھو تو گھر میں فرض نماز گھر میں پڑھو تو اگر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں بغیر جماعت کے پڑھو تو 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو اللہ رب العزت 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بغیر رمضان کے رمضان نہ ہو، وضو سے پہلے مسواک کر لے نماز کے لیے، جب وضو کرتا ہے تو اسی نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو اس وقت جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نفلی باتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عام طور پر جب بندہ مومن ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کی جزا اور ہے، اور رمضان المبارک میں پڑھے تو اس کی جزا اللہ رب العزت فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور یہ نوافل اللہ رب العزت کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث پاک کو علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ جو شخص عید الفطر کی نماز مسجد میں عیدگاہ میں پڑھنے کے بعد اپنے گھر جا کے 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کو موت نہیں اس وقت تک دیں گے جب تک اسے جنت میں اس کا گھر دکھا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عمل بھی ہمیں اپنے لیے کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہے جو ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، اور ایک عمل آپ کے سامنے میں وہ عرض کرتا ہوں جو ہمارے فوت شدگان، جو ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے پیار کرنے والے، آج میرے بھائی نے محمد عمران صاحب نے مجھے ایک پوسٹ شیئر کی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عید کے دن ان کی قبروں پہ بھی ضرور جانا، فاتحہ کے لیے، دعا کے لیے، کہ تمہیں دیکھنے سے جن کی عید ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی بہت گہری بات ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اعز و اقربا، محبت کرنے والے جو ہیں ان کی قبور پہ جانا چاہیے، دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے، وہاں جا کے بھی، نمازوں کے بعد بھی، اپنی عبادات کے بعد بھی، اپنی قبولیت والی دعاؤں میں بھی۔ تو ایک اور عمل جو ہم زندوں کو عیدی دیتے ہیں، جس کو عیدی دو وہ خوش ہوتا ہے، وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، جس کو عیدی ملے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو اس دنیا سے چلا جائے ان کے لیے بھی ایک عیدی علماء نے بیان کی ہے۔ اس کو بھی حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید والے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنے مردوں کو یہ ثواب پیش کرتا ہے، ان کو یہ ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان سب کی قبروں میں جن کے لیے اس نے یہ ایصال ثواب کیا ہے، 1,000 نور سب کی قبروں میں داخل فرماتا ہے۔ اور جب یہ شخص جو یہ عمل کر رہا ہے، ایصال ثواب کر رہا ہے، ان کو ثواب پہنچا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا وصال ہوگا، یہ قبر میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں بھی 1,000 نور داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 2 عمل ہے عید الفطر کے، ایک عید کی نماز کے بعد گھر میں آ کے نوافل پڑھنے ہیں اپنے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اور دوسرا اپنے فوت شدگان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کو اللہ کے انوار جو ہیں وہ پیش کرنے کے لیے یہ عمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں اور اس کا ثواب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ رب العزت وہ عطا فرما کے ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، اعز و اقربا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بقعۂ نور بنا کے جنت کے باغ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے
اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو اپنے عمل میں لائیں، اپنی بھی اور اپنے فوت شدگان کی بخشش کا اسے ذریعہ بنائیں۔ تو یہ نیکی کی بات جو ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں عطا فرما کے ہماری دنیا و آخرت بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔